السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس میڈیا پاک یوٹیوب چینل اور میں ہوں انوار الحق مغل۔ ناظرین، کرونا وبا نے ہمارے معاشرے خصوصاً پاکستان میں جس شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ ہے تعلیم، چاہے وہ نجی ادارے ہوں یا سرکاری ادارے ہوں۔ ہمارا مستقبل جو وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ اس کرونا وبا کے اندر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ بات کی جائے سرکاری اداروں کی تو آن لائن کلاسوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور دیگر مختلف ذرائع سے بچوں کی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اگر آپ نظر دورائیں اپنے اس موجودہ حالات پر تو آپ بخوبی اس چیز کا اندازہ کریں گے کہ اس وقت بچوں کی جو تعلیمی قابلیت تھی برے طریقے سے متاثر ہوئی، اور حالیہ دنوں میں جو 10ویں کے اور 11ویں 12ویں کے جو طلباء ہیں ایف اے کے، ان کے احتجاج بھی جاری ہیں۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں فیض آباد کے اندر جو راولپنڈی اسلام آباد کا سنگم ہے وہاں پہ طلباء کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اور ایک دو ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے، جس کے اندر ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس کے اندر کچھ لڑکے جو ہیں وہ ایک گاڑی کو برے طریقے سے خراب کر رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ جو واقعہ تھا اس کی اصل حقائق تو کچھ اور ہیں۔ جو وہاں کے طلباء تھے جو اس سارے احتجاج کو مینیج کر رہے تھے، جن کے ذریعے تمام جن کی قیادت میں یہ احتجاج ہوا، ان کے بقول یہ جو واقعہ تھا یہ پلانٹڈ واقعہ تھا۔ اس کے اندر جو اس گاڑی کے اندر موجود شخص تھا اس کے پاس باقاعدہ پسٹل تھی، جو اس نے ایف آئی آر میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اس کی جو پسٹل تھی وہ چرائی گئی ہے اس گاڑی کے اندر سے، تو وہ اس پسٹل سے اس نے فائرنگ بھی کی اور براہ راست سیدھی فائرنگ کی ان طلباء کے بقول۔ جبکہ اس کے اندر ایک اور واقعہ جو اس احتجاج کا پیش کیا جا رہا ہے وہ فیض آباد میں موجود جو سبزہ تھا اس کو جلایا گیا ہے، اگرچہ اس کی کوئی ویڈیو تو نہیں ہے لیکن تصویریں اس کی بہرحال بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں۔ تو ان کا جو احتجاج ہے، بنیادی جو معلومات میں نے لی ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا کہنا یہ لہر جب سے شروع ہوئی تو اس تیسری لہر کے آغاز میں 15 مارچ سے جو ہے وہ دوبارہ بند ہوئے، تو اس کے بعد آن لائن کلاسوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن وہ برائے نام تھا۔ طلباء نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جو آن لائن کلاسیں تھیں وہ زوم کے ذریعے جو ایک رول طے ہوا تھا اس کے ذریعے لینی تھی، لیکن اس کے ذریعے نہیں لیں گی۔ طلباء نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ انکشاف کیا ہے کہ جو کلاسیں تھیں حاضری کا جو سلسلہ تھا وہ واٹس ایپ گروپ تھے ان کے اندر ہو جاتی تھی، اور جو ان کے لیکچر تھے اساتذہ کے وہ یوٹیوب چینل کسی سرکاری ادارے نے اپنا بنایا ہوا تھا اور کسی استاد نے اپنا بنایا ہوا تھا، وہاں پہ ان کو لنک دے دیا جاتا تھا کہ آپ اس یوٹیوب لنک کو کھولیں اور اپنا لیکچر وہاں سے دیکھ کے اس کو یاد کر لیں۔ تو یہ کچھ سلسلہ تھا ان کی پڑھائی کا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو پڑھائی ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے، تو اس لیے جو حکومت نے اعلان کیا امتحانات کا، تو یہ امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ یا تو بالکل حکومت اس امتحانات کو کینسل کر کے بغیر امتحان کے آگے پروموٹ کر دیں۔ پھر دوسرا ان کا یہ بھی مطالبہ ہے، اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر طلباء کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح یونیورسٹیز کو آن لائن امتحانات کی اجازت دی گئی، اس طرح جو کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے بھی آن لائن امتحانات کیے جائیں۔ تو اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا خدشہ ہے طلباء کا کہ وہ اس امتحان کے مخالف کیوں ہیں، اتنی جلدی جو گیپ ہے، یہ ابھی 3 ہفتوں کا گیپ ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ابھی 12ویں کا امتحان حکومت لے گی تو اس 12ویں کے امتحان کے اوپر ہی ان کا جو ایف اے پارٹ 1 ہے، فرسٹ ایئر ہے، اس کا نتیجہ بھی اسی جو سیکنڈ ایئر کا جو نتیجہ ہوگا اسی کے اوپر وہ حکومت جاری کرے گی۔ اگر کوئی آدمی سیکنڈ ایئر میں پاس ہو جاتا ہے تو وہ فرسٹ ایئر میں بھی پاس تسلیم کیا جائے گا، اگرچہ حکومت نے ان کو پروموٹ کر دیا تھا، لیکن اس کا جو حل ہے، سلوشن ہے، وہ حکومت نے یہ نکالا کہ جو آدمی سیکنڈ ایئر کے اندر پاس ہوگا تو وہ فرسٹ ایئر میں بھی پاس تسلیم کیا جائے گا، اور جو آدمی سیکنڈ ایئر میں فیل ہو جاتا ہے یا اس کی سپلی آ جاتی ہے تو جیسے اس کا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ ہوگا ویسے ہی اس کا فرسٹ ایئر کا بھی رزلٹ ہوگا، جو یہ بات اسٹوڈنٹ کو قبول نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، احتجاج ہوا، اس کے اندر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، تو حکومت کو چاہیے کہ ان طلباء کے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ یہ طلباء اس قوم کا اثاثہ ہے،
یہ نوجوان اس قوم کا اثاثہ ہے۔ عمران خان صاحب، میری آپ سے اپیل ہے، اگر میری آواز آپ تک پہنچتی ہے اور دوسرے جو ارباب اختیار ہیں، ہمارے وزیر تعلیم ہیں، ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان طلباء کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے اس کو ختم کیا جائے، ان پر وہ ظلم کے پہاڑ نہ توڑے جائیں۔ ان کے خلاف FIR ہوئی ہیں، سرکار ان کے املاک کو نقصان پہنچانے کی اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی جو FIR اسلام آباد پولیس کی جانب سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو گاڑی تھی جس گاڑی کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کی جو پہلی کی ویڈیو تھی جو اس نے ہوائی فائرنگ کی، جس کے بعد جو لڑکے تھے، نوجوان تھے، اور مشتعل ہونے کے بعد انہوں نے اس گاڑی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا حملہ کیا، تو یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی بنتی ہے کہ حکومت ان طلباء کے اس مسئلے کو حل کرے۔ طلباء اب پریس کانفرنس بھی کریں گے، وہ اپنا وہاں پہ مسئلہ سامنے رکھیں گے، میڈیا کے بھی رکھیں گے، تو میں پھر حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ ان کے اس مسئلے کو حل کیا جائے، بجائے اس مسئلے کو بگاڑنے کے اس مسئلے کو حل کیا جائے، تاکہ طلباء کی جو پڑھائی ہے، ہماری اس مستقبل کی جو پڑھائی ہے، اس کی تعلیمی قابلیت ہے، اس کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔